الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا و آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر امت کو ہر اچھی بات سکھانے اور ہر بری بات سے روکنے والا بنا کر، اور ہماری اور آپ کی خیر خواہی میں دین کی ہر بات کو جس قدر واضح کرنا ضروری تھا اس قدر وضاحت کرنے والا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو انتھک کوشش، بے مثال قربانی اور غیر معمولی محنت اور
دنیا میں نظیر نہ ہو ایسی بہت ساری خیر خواہی کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنایا ہے۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل جو خطبہ جمعہ ہوا، اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک بڑے ہی اہم عنوان کا آغاز کیا تھا۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، یا دین اصل میں ہے کیا، یا دین کو سمجھنے کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہمارے سماج میں اور ہمارے دور کے عام مسلمانوں کے اندر کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ دین کو سمجھنے کا جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے کئی بنیادی باتیں اس سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں نے رکھی، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی عنوان کی بقیہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کم سے کم کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے مکمل کر لیے جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں یہ بات رکھی کہ دین اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یعنی دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ جو آدمی ان دونوں سے آزادی کی بات کرے وہ بھی گمراہ ہے، اس کا دین دین نہیں ہے۔ جو آدمی صرف قرآن کو لے کر حدیث کو چھوڑنے کی بات کرے وہ بھی آدمی گمراہ ہے۔ اور آخری مسئلہ جہاں پہنچ کر ہم اور آپ رکے تھے وہ بات یہ تھی کہ قرآن اور سنت صرف الفاظ کا نام نہیں کہ آپ ان کے الفاظ کو لے لیں، معنی آپ اپنے طور پہ سمجھیں، لینگویج کی بنیاد پہ، خالص عربی زبان دانی کی بنیاد پر، یا جدید سائنس کی بنیاد پر آپ اپنے طور پر اس کا ایک معنی سمجھ رہے ہیں، یا آپ دنیا کے ماشاءاللہ کوئی بہت بڑے عقل مند انسان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اپنی عقل سے ایک بہت ہی نیا کچھ معنی نکال کے بتا رہے ہیں، اسے دین نہیں کہتے۔ دین نام ہے اس بات کا کہ قرآن اور سنت جب آئے تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے، ہر لفظ کا ایک خاص معنی مراد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاص معنی مراد لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث مبارک کے الفاظ کہے تو اللہ کے نبی کی خاص مراد تھی، مطلب تھا۔ دین نام ہے قرآن و سنت کے الفاظ کے ساتھ وہی معنی لینا، اسی معنی کے ساتھ قرآن و سنت کو لینے کا نام دین لینا۔ اور اسی لیے یہ بات بڑی اہم تھی جس پر ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا، اور وہیں سے شروعات بھی آج کر رہا ہوں کہ اسی لیے بہت اہم بات آتی ہے سلف صالحین کا دین کو سمجھنا۔ صحابہ نے آیت کا معنی کیا سمجھا، تابعین نے آیت کا معنی کیا سمجھا، ان کے بعد کے زمانے میں تبع تابعین نے کیا سمجھا، اور بعد کے دور میں آنے والے علماء نے ان صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی تفسیر تشریح کی روشنی میں دین کو کیسے سمجھایا۔ یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے نئے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے بعد میں ہوں سیدھے، قرآن اور سنت کے بعد میری سمجھ میں جو آیا وہی قرآن وہی سنت۔ چونکہ میں ریفرنس قرآن کا دے رہا ہوں، حوالہ چونکہ میں حدیث رسول کا دے رہا ہوں، تو یہ حوالہ میری بات کے لیے گارنٹی، معنی جو سمجھ رہا ہوں، مطلب جو سمجھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بھی سمجھ کے بتاؤں، وہ بھی تو قرآن ہے، وہ بھی تو حدیث ہے۔ آج اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کو آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین ہر کسی کی سمجھ کا نام نہیں، ہر کوئی اپنا ایک مطلب لے کے نکل پڑے اسے دین نہیں کہتے۔ قرآن اور سنت اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی اور مطلب کا نام ہے۔ اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اور سنت میں سے جو بات آدمی بتا رہا ہے، یہ بتانے سے پہلے یہ بات ضروری کنفارم کر لے، کیا یہ جو معنی میں بتا رہا ہوں، جو مطلب میں سمجھ رہا ہوں، جو دین 1400 سال کے بعد آپ کے ہاتھ میں سیدھے نہیں آیا۔ 1400 سال میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور ان کے بعد کے دور میں معتبر اہل علم نے، محدثین کرام نے ان کا معنی کیا سمجھ کر بتایا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ ایک بات مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر کے حضرت علی کا زمانہ آیا، بعد میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا، خوارج کا۔ خوارج کی گمراہی کیا تھی؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھ کر کہا، مسئلہ ہوا یہ
ایک جنگ صفین میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، دو طرف مسلمان تھے، فیصلہ اس پہ آ کے رک گیا کہ بھائی جنگ نہیں کریں گے، قرآن سے جو فیصلہ ہوگا ہم مان لیں گے۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے کچھ صحابہ کو، حضرت علی نے اپنی طرف سے کچھ صحابہ کو فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ یعنی اب یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں اس فیصلے کو مان لیں گے، حضرت علی بھی مانیں گے، حضرت معاویہ بھی مانیں گے، حضرت علی کے ساتھی بھی مانیں گے، حضرت معاویہ کے طرفدار بھی مانیں گے، دونوں کے دونوں مانیں گے، اس لیے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ دونوں صحابہ تھے، ان کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ خوارج یہاں ظاہر ہوئے، پہلی بار خوارج کا فرقہ جو نکل کر آیا نا، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی، کہا ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کا معنی ہے فیصلہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، فیصلہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس آیت کو لیا اور لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ خوارج نے کہا قرآن میں اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن علی اور معاویہ نے اللہ کی جگہ پہ انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا، اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو سمجھو، بڑا نازک مسئلہ۔ آیت کے الفاظ کس کے ساتھ ہیں؟ اگر آپ دیکھ کر انسان صرف الفاظ کو دیکھ کر بولنا چاہیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں خوارج، یہی بات کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے، یہ تو انسانوں کو تم نے فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس بنیاد پر اپنا گروہ الگ کیا، سارے صحابہ کو، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر کہا، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر کہا، اور اس کے بعد نہ صرف کافر کہا، اس بنیاد پہ جنگ لڑی باقاعدہ حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کے ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ انہی خوارج میں سے خارجی نے حضرت علی کو، جو اس وقت روئے زمین پہ سب سے افضل انسان تھے، حضرت علی کو شہید کیا۔ اتنی بڑی بدعت، اتنی بڑی گمراہی، حضرت علی کو شہید کیا، اور شہید کیا بھی تو کیا بول کے کیا معلوم ہے؟ کہ اس امت میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے علی کا قتل ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس آدمی کو سزا کے طور پہ سولی دی جا رہی تھی نا، تو اس نے یہ کہا تھا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھے ایک جھٹکے میں میری گردن مت اڑاؤ، ایک جھٹکے میں میری گردن مت اڑاؤ، میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے الگ الگ کر کے مجھے مارو، تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ میرے حق میں گواہی دے سکے۔ بھائیوں، الفاظ کے ظاہر کو لے کر معنی کو سمجھے بغیر ان لوگوں کی مصیبت یہی تھی کہ قرآن کے الفاظ لے رہے تھے، معنی و مطلب وہ نہیں تھا جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا۔ ان کا مطلب یہ تھا ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنی بڑی بدعت ایجاد کی۔ اسی لیے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اسی مسئلے میں، اور آ کر بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ تو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، اپنی بات کے لیے قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج آپ میں سے ہر بچے کو یاد رہنا چاہیے، کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ لوگوں سمجھو، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، لیکن جو مراد لے رہے ہیں، جو معنی لے رہے ہیں، وہ باطل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ جائیے کتنے پیارے انداز میں حضرت علی نے سمجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت علی نے سیدھے سیدھے سمجھایا کہ لوگوں اس ناحیے سے دھوکے میں مت آؤ کہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن تو حق ہے، قرآن حق ہے، لیکن قرآن سے جو معنی یہ خارجی سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے طرف سے، یہ باطل ہے۔ قرآن کے حق ہونے سے وہ جو معنی لے رہے ہیں وہ حق ہو جائے، جو مطلب سمجھا رہے ہیں یہ حق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ باطل ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا۔ اسی لیے دیکھو، اسی مسئلے میں، خوارج کے مسئلے میں جنگ جب ہوئی تو جنگ سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت کے سب سے بڑے عالم اس وقت حضرت علی کے بعد اگر کہیں یا یوں کہیں ترجمان قرآن تھے، وہ حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں ان خوارج سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا جو اشکال ہے، اعتراض ہے، اسے سمجھ کے سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے ذرا موقع دیجئے۔ جنگ تو ہوگی لیکن جنگ سے پہلے میں بات چیت سے مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں کیا؟ دیکھ آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما،
تفصیل ہے بڑی، میں ساری تفصیل یہ خطبے میں نہیں سنا سکتا، کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن ایک بات سمجھو اس میں، حضرت ابن عباس نے خوارج کو جو سمجھایا نا، ان کو ان کی غلطی بتانے کے لیے دوسری آیتوں کا حوالہ دے کر بھی ان کی غلطی واضح کی، ان سے کہاں چوک ہو رہی اس کو واضح کیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی پیاری بات حضرت ابن عباس نے کہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ دیکھو میں صحابہ کے پاس سے چل کر آیا، اس لیے کہ سارے صحابہ یا تو حضرت علی کے ساتھ تھے یا چند صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، سارے صحابہ ادھر تھے، خوارج کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے ان کے پاس آ کر کہا کہ لوگوں سنو، میں جن کے پاس سے چل کر آیا ہوں وہ اللہ کے نبی کے صحابہ، قرآن ان کے سامنے اترا، ان کے بارے میں اترا، ان کے بیچ میں اترا، پڑھا گیا ان کے سامنے، سنا گیا ان کے سامنے، قرآن ان کے درمیان اترا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ تم قرآن جو سمجھ رہے ہو، قرآن کی آیت کا جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہ حق ہے، تو پھر ایسا بتاؤ، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کم سے کم کچھ صحابہ تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے، تم جو معنی سمجھ رہے ہو سارے صحابہ ادھر ہیں اور تمہارے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے، کیا اتنی بات تمہیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ قرآن کے سمجھنے میں تم غلطی کر رہے ہو، قرآن کا معنی سمجھنے میں تم سے غلطی ہو رہی ہے، کیا یہ بات تمہارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حوالہ دیا، بات کہا ہے، آیات اور احادیث کے حوالے ریفرنس کافی نہیں اللہ کے بندو، یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، تابعین تبع تابعین، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ مسئلہ بھی سمجھو کہ امت کے جو معتبر علماء ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تشریح میں کیا بات کہی ہے، اس کو سمجھنا ضروری۔ آج افسوس کا مقام کیا ہے معلوم؟ افسوس آپ کو، لوگوں نے قرآن و سنت پر چلنے کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر آدمی قرآن پکڑے گا، حدیث پکڑے گا، اور خود قرآن اور حدیث پکڑ کے خود سمجھے گا اور اپنا حلقہ بنا کے خود پڑھانے بھی لگ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فساد کی بہت بڑی جڑ ہے اگر کوئی آدمی اس قسم کا کوئی منہج، کوئی طریقہ امت کے اندر اپناتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھو، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، اور علماء اہل حدیث میں بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلی اس دور میں جو بڑے پائے کے اہل حدیث علماء گزرے وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت جو ہماری دعوت، اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ جو بھی ہے وہ آئے، خود قرآن کو پڑھے، خود حدیث کو سمجھے، اور جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اپنا لے، یہ قرآن و حدیث پہ چلنا، یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو شیخ البانی خود کہتے ہیں کہ ایسا سمجھنے والا اگر ہم میں سے یعنی اہل حدیثوں میں سے ہے یا ہمارے علاوہ دوسرے جو مسلک اہل حدیث سے تعلق نہیں رکھتا، کسی اور سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر شیخ البانی کہتے ہیں ہم میں سے اگر ہے اور ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ جاہل ہے، اور اگر ہم میں سے نہیں، اہل حدیثوں میں سے نہیں، غیر جماعتی قسم کا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، اور وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آئے قرآن کو لے، حدیث کو لے، اپنے طور پہ سمجھ لے، سمجھا لے اور نکل جائے، تو کہا وہ آدمی ہمارا اوپر غلط بیانی کر رہا ہے، ہم پہ الزام لگا رہا ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کہ دین قرآن و سنت کا نام، قرآن اور حدیث کا نام ہے، لیکن قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے سمجھا، نبی کے بعد صحابہ نے سمجھا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہ صرف وہیں تک رکتا نہیں سلسلہ، یہ سلسلہ برابر امت کے مقتدر علماء کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو علماء سے کبھی آزاد نہیں کرتا۔ آزاد کب کرے گا معلوم ہے؟ امت علماء سے کب خالی کی جائے گی معلوم ہے؟ جب قیامت قریب آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا اس دنیا سے؟ اللہ تعالیٰ اچانک جو ہے علم نہیں اٹھا لے گا، اچانک لوگوں کے سینے سے علم کو غائب نہیں کر دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھٹکے سے لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں اٹھا لے گا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا تو علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ امت کا خیر علماء سے جوڑ کر باقی رکھے گا، علماء کا خیر، امت کا خیر علماء سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، اور یہ معاملہ قیامت کے قریب تر جائے گا، اور قیامت کے قریب جب علماء کو اٹھا لے گا تو پھر کیا غیر عالم وہاں بیٹھ جائے گا؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی سائنٹسٹ یا کوئی تاجر یا کوئی بہت بڑا عقل مند، دنیا کا بڑا جو پہنچا ہوا آدمی، کوئی اس کی جگہ نہیں لے گا۔
حتی اذا لم یبق عالما، جب اللہ تعالیٰ علماء کو باقی نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے علموں، اللہ کے نبی نے کہا لوگ بے علموں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ پھر وہی کام کریں گے جو علماء کرتے تھے، وہ بھی فتوے دیں گے، وہ بھی جوابات دیں گی، وہ بھی دین کی وضاحت کریں گے۔ فافتوا بغیر علم، لیکن علماء میں سے نہیں، علم کے بغیر فتوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ضلوا، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بھائیو اس مسئلے کو سمجھو۔ آج افسوس اس کا کہ بہت سارے لوگ ایک بہت نازک سے مسئلے میں فرق نہیں کر پاتے۔ مسلک اہل حدیث میں یقیناً یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم تقلید کے قائل نہیں، ہم آنکھ بند کر علماء کے پیچھے چلنے کے قائل نہیں، لیکن علماء کی تقلید سے ہٹنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ مجتہد مطلق بن جائے، ہر آدمی ایک الگ مدرسہ بنا لے، ہر آدمی اپنی ایک دنیا بسا لے، ہر آدمی دین کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ سنو سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں اس مسئلے کو سمجھایا اور بیان کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سمجھ سکتے۔ دیکھو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے قرآن میں جا بجا یہ آیت سنی، اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ یہ مسئلہ تو واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن سورہ نساء کی آیت جس سے میں نے آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، الفاظ پہ غور کیجیے آپ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے ذمہ داروں کی اطاعت کرو، تم میں سے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت معروف ہے، رسول کی اطاعت معروف ہے، لیکن یہ اولو الامر کون ہے؟ تفصیل میں گئے بغیر صرف دین کے مسائل میں کہوں، آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیں، صحابہ نے جو اس آیت کا مطلب سمجھا وہ کیا تھا؟ کہا اولو الامر سے مراد دین کے معاملات میں علماء کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ، دین کے معاملات میں علماء کی اطاعت کی جائے، اس آیت کا حکم ہے، قرآن کی سری آیت کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں اطاعت علماء کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تقلید غلط کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ یہی آیت پڑھ کر تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ بھائیو دیکھو دو چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھو۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کسی بھی عالم دین کا نام لے کر آپ کہیں انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی دین ہے، ہم آنکھ بند کر لیں گے، اس سے آگے نہیں دیکھیں گے، ہم اس سے آگے نہیں دیکھیں گے، صحیح ہے غلط ہے دلیل ہے نہیں ہے کچھ نہیں، آنکھ بند کر کے جو مولانا نے کہہ دیا وہی میرا دین، یہ تقلید ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو علماء کی اطاعت کی بات ہے وہ کیا؟ یہ وہی بات ہے جسے میں نے کہا دین کی آیت کی حدیث کی تشریح اور تفہیم ویسے کرو جیسے امت کے علماء کرتے چلے آئے ہیں۔ ان دونوں میں ہلکا سا فرق ہے، وہ فرق کہاں ہے؟ اس آیت میں واضح ہوتا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، 6ٹھی صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے 600 سال کے بعد تقریباً، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کہی، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اولو الامر علماء کی اطاعت کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کیا کہا اللہ نے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطاعت کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آتی ہے دائیں بائیں دیکھنا نہیں، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی بات ہے قبول کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے قبول کرو، اس لیے کہ رسول کی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا علماء کی کوئی بات آتی ہے، اللہ نے وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، لفظ اطیعوا کو تیسری مرتبہ نہیں دوہرا کر اولو الامر کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جوڑ دیا، پیچھے سے جوڑ دیا، اور جوڑ کر یہ بتایا علماء جب تک دین کی دلیل کی روشنی میں بات کریں ان کی اطاعت فرض ہے، دلیل کی روشنی میں جب تک وہ بات کریں ان کی اطاعت فرض ہے، اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر بات کریں تو کیا ہوگا؟ ان کی اطاعت مستقل نہیں، جیسے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، علماء کی مستقل اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ آپ علماء کے اقوال ہی کو دین مان بیٹھے، عالم نے جو کہہ دیا بس ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، ہمیں جاننا ہی نہیں، سننا ہی نہیں، دین کی دلیل کیا ہے سننا ہی نہیں، یہ تقلید ہے، اسی اسلام نے منع کیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر یہ کہنا کہ میں اپنے طور پہ دین سمجھ کر جو میں سمجھا اسی کو میں دین مان لوں گا، یہ گمراہی ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام۔
جو آدمی علماء کو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے لے جاتا ہے تقلید کے درجے میں، وہ بھی گمراہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام باقی نہ رکھے وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دین کی تفسیر میں، دین کی تشریح میں، دین کی وضاحت میں اہل علم کا جو مقام ہے وہ مسلم ہے، اور جو آدمی اس بات کو نہ سمجھے، اس بات کو نکار دے، وہ آدمی قرآن کی اس آیت کے معنی کو سمجھ نہیں رہا ہے، یا اس معنی کا گویا انکاری ہے۔ یہ آدمی کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت کے وہ علماء ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی خدمت کر کے اپنی زندگیاں گزاری۔ امام شافعی کہتے تھے رأیہم لنا خیر لنا من رأینا لانفسنا، کہتے تھے اگر کسی مسئلے میں ہمارے قدیم علماء نے اجتہاد کر کے کوئی بات بتائی ہے، آج ہم اپنے طور پہ کوئی نیا اجتہاد کریں، خود ہمارے حق میں ہماری رائے سے زیادہ بہتر، ہمارے فیصلے سے زیادہ بہتر وہ فیصلہ ہے جو قرآن علماء نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، سلف صالحین نے کیا۔ حضرات گرامی قدر، میں بات آپ کے سامنے کیا بتانا چاہوں، بات کو سمجھو۔ دین کی جب تفسیر اور تشریح کی بات آئے گی، دین کو سمجھنے کا جب مسئلہ آئے گا نا، بدعت یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ بدعتی کرتا کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کی آیت لیتا ہے، حدیث کی آیت، حدیث کا ٹکڑا لیتا ہے، لیکن معنی اپنا نکالتا ہے، مطلب اپنا نکالتا ہے۔ یہیں سے بدعت کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے بدعت کی شروعات ہوتی ہے کہ آیت حدیث تو دے رہا ہے، لیکن جو معنی بتا رہا ہے وہ اپنی طرف سے نکال رہا ہے، وہ معنی نہیں جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا۔ اسی لیے آپ دیکھو ساری کتب حدیث کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملے گی۔ میں بطور نمونہ آپ کے سامنے صرف صحیح بخاری کا حوالہ دیتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح بخاری میں صرف حدیثیں نہیں؟ صرف حدیثیں نہیں، حدیثوں کے ساتھ اس میں اور بہت ساری باتیں، اور انہی میں سے دین کے سمجھنے کا یہ جو طریقہ، یہ جو منہج ہے، وہ امام بخاری نے خود اپنایا ہے اور نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھو، کوئی بھی آپ کسی بھی عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، جس زبان میں ترجمہ ہے دیکھ لو، امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک عنوان رکھتے ہیں۔ عنوان کا مطلب یہ ٹاپک، یعنی مسئلہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کہنا چاہیں سورہ فاتحہ پڑھنا، تو وہ پہلے عنوان بتاتے مسئلہ، اور اس کے بعد پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو اس مسئلے کی دلیل ہے۔ مسئلہ اور اس کی دلیل یہ بخاری کے اندر عام ملے گا، لیکن ذرا غور سے آپ دیکھو اس عنوان کے اور حدیث کے ذکر کرنے کے درمیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی اہل علم کے قول نقل کرتے، ان کا اپنا قول نقل کرتے۔ کن کا؟ علماء کے اقوال نقل کرتے۔ کن کے اقوال؟ صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول، تابعین میں سے کسی تابعی کا قول، یا کسی اور بعد کے زمانے کے لوگوں کا قول نقل کرتے ہیں۔ کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ اور اس کی یہ دلیل ہے جو میں روایت کرنے جا رہا ہوں، لیکن دلیل سے پہلے یہ بتا دوں اس حدیث سے یہ جو مسئلہ میں مان رہا ہوں، یہ مسئلہ میں نہیں، مجھ سے پہلے اہل علم نے واقعی اس مسئلے کو مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری جس میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف حدیث کا حوالہ نہیں، حدیث سے جو معنی امام بخاری سمجھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معنی میں خود نہیں سمجھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے فلاں فلاں علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ یہ بھائیو یہ بڑا نازک مسئلہ، اور یہ مسئلہ صرف کتب حدیث میں نہیں، آپ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کی کتاب ہے، جب آپ تفسیر کھولیں گے آپ کو پتا چلے گا آیت ذکر کرتے ہیں، اور آیت کے بعد کئی بار حدیث ذکر کرتے، لیکن ساتھ میں مجاہد نے کہا، یا پھر یہ کہ سدی نے کہا، ابن عباس نے کہا، یا پھر ضحاک نے کہا، یا پھر فلاں نے کہا، سلف صالحین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں ابن کثیر؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آیت کا معنی سمجھنا ہو تو یہ جو علماء ہیں انہوں نے قرآن کی آیت کا معنی اللہ کے نبی سے سیکھ کر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو جو سکھایا، قرآن کو سمجھنے کا مطلب ان اقوال کو سامنے رکھ کر سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں یہ مسئلہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ، ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، سوشل میڈیا کے اس دور میں، یا پھر یہ کہ ہر آدمی کو آج جو ہے نا سیادت اور قیادت کا ایک چسکا لگا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا۔ اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس طرف دماغ سمایا اس طرف نکل پڑا ہے، اور دین کے نام پہ وہ باتیں کرتا ہے جو باتیں ہمارے سلف صالحین کے منہج سے نہیں، محدثین کا یہ طریقہ نہیں، ان کا اپنا یہ منہج نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں میں یہ ساری باتیں ذکر کر کے جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں دین کی سمجھ کا مسئلہ بہت بڑے مسئلے سے جو دوچار ہے وہ یہ کہ ہر آدمی
ترجمے ہو چکے ہیں، قرآن کا ٹرانسلیشن ہو گیا، حدیث کا ٹرانسلیشن، تو ہر آدمی سمجھتا ہے علماء کی کوئی ضرورت نہیں رہے کہ میں خود اپنی طرف سے شروع ہو جاؤں گا. نہیں اللہ کے بندو، امت کا خیر علماء کے ساتھ رہے گا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ سمجھیے کتنی بڑی نزاکت ہے اس مثال میں، آپ کو سمجھ میں آئے گی. قیامت کے قریب مہدی آئیں گے، قیامت کے قریب مہدی آئیں گے. ہم جو کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے. مہدی آئیں گے کا مطلب کیا؟ احادیث میں ان کی تفصیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد ہوں گے، وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے. حضرت علی، حضرت حسین کی اولاد فاطمہ، پھر حضرت حسین کے گھرانے سے ہوں گے. یہ رافضیوں شیعہ والے مہدی نہیں، یہ اہل سنت کے پاس جو مہدی ہے وہ. یہ مہدی جب آئیں گے تو رات میں شروع میں ہوگا یہ کہ یہ بڑے کمزور ہوں گے، ان کے ساتھی کمزور ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو غلبہ عطا کرے گا. یہ قیامت کی ایک نشانی کے طور پر اللہ کے نبی نے بتایا. بتانے کے بعد ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا جب یہ مہدی آ جائیں، یہ مہدی جب آ جائیں نا تو تم کیا کرو؟ کہا فوراً تم جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کی خلافت امامت کو مان لو، ان کے تابع ہو جاؤ. بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے اگر اپنی سورین کے بر گھس کر بھی جا سکتے ہو، یعنی چلنے کی طاقت نہیں، زمین پہ گھسٹ کر جا کے بیعت کر سکتے ہو تو امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. یہ حدیث ہو گئی، حدیث ہو گئی. اب دیکھو اہل علم نے جو بات سمجھ کر سمجھائی، یہ سمجھنے کا مسئلہ. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے فوراً بعد سے لے کر آج تک اتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. سینکڑوں لوگ میں مہدی دعوے دار کھڑے ہوئے، سینکڑوں لوگ. اور اگر آپ پوچھیں، میں آج گنا سکتا ہوں 4 سے 5 اس وقت دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں. شکیل بن حنیف جو مہاراشٹر کا ایک انسان ہے، وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اس کے پیروکار ہمارے اور آپ کی گلی بستیوں میں پھرتے، چھپے پھرتے، مہدی ہونے کے دعوے دار بن کے پھرتے ہیں. کیا ہوا معلوم ہے؟ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہا اگر مہدی آ جائیں، سنو میرے بھائیو، آپ کا دین کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے یہ باتیں آپ کو سمجھنی پڑے گی. حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب وہ مہدی آ جائیں تو ان کے ہاتھ پہ جا کے آگے بڑھ کے بیعت کر لو، چاہے تمہیں گھسٹ کر جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑے. لیکن سفیان رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سفیان رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سنو کہ مہدی نکل آئے ہیں، مہدی ظاہر ہو گئے، یا مہدی جو ہے آ گئے ہیں، تو جا کے فوراً بیعت کرنے میں غلطی جلدی مت کرنا، یہاں تک کہ یہ دیکھ لو کہ امت کے علماء نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. جب تک امت کے علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے، تم آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو. سبحان اللہ بھائیو، بڑا نازک مسئلہ. آپ اگر دیکھیں گے بظاہر سفیان ابن عیینہ کا یہ قول حدیث رسول کے خلاف جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے تو کیا کہا؟ جب وہ مہدی آ جائیں تو فوراً جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، گھسٹ کے جا کے بیعت کرو، یہ اللہ کے نبی نے کہا. اور سفیان رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں مہدی آ جائیں تو تم جو ہے انتظار کرو، دیکھ لو امت کے علماء سب اگر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تب جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ تو حدیث کے خلاف ہو گئی بات. اللہ کے بندوں نہیں، اللہ کی قسم ہرگز یہ حدیث کی مخالفت نہیں. اور یہی مسئلہ آج کی ایک بڑی تعداد سمجھنے سے قاصر ہے. بھائیو، اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ سچے اور حقیقی مہدی کی ہے. جب وہ حقیقی مہدی آ جائیں گے جن کی صفات اللہ کے نبی نے گنائی، جن کی ساری تفصیلات اللہ کے نبی نے گنائی، وہ حقیقی مہدی آ جائیں گے تب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں ذرا برابر دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب ہر کوئی مہدی ہونے کا دعوے دار بن کے کھڑا ہو رہا ہے. ایسے دور میں سچے مہدی کون ہے؟ کون پہچانے گا؟ جس کے پاس صحیح علم ہوگا. حق اور باطل میں فرق کون کرے گا؟ جو علم والا ہوگا. ایک عالم دین جب اس صحیح اور غلط کو پہچان کر ہاتھ پہ بیعت کرنے جائیں، امت کے علماء، امت کے توقع جو وہ طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ جب بیعت کریں گے تب طے ہوگا کہ یہ حقیقی مہدی. اس کے بعد جا کر تم دیر مت کرو. لیکن اس سے پہلے اگر ہر آواز لگانے والے کے پیچھے جاؤ گے، یہی ہوگا کہ مہدی کے نام پہ اتنے فرقے بن جائیں گے. آج دیکھو مہدوی کہنے والے محمد جون پوری کے نام کے مہدی بھی ہیں، یا شیعہ ہیں جو اپنے 12ویں امام کو مہدی مانتے ہیں، یا پھر شکیل بن حنیف کے پیروکار ہیں وہ مہدی مانتے ہیں. اور 1400 ہجری جب شروع ہوئی، سعودی عرب میں ایک انسان کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ میں گھس گیا، کہنے لگا میں مہدی ہوں. یہ ہمارے دور کے 5-7 مہدی ہو گئے. تاریخ اسلام میں 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دار ہوئے. اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں ہم حدیث پہ چل رہے ہیں، ہم حدیث پہ چل رہے ہیں اس لیے مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا حدیث کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہو، حدیث کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہو.
صحیح حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھو. جب سچے مہدی آئیں گے تب وہاں کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ کیسے طے ہوگا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو، ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور کا المیہ یہ لوگوں نے کچھ ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے علماء کا نام لینا گویا گمراہی کی دعوت دینا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، ایسے کہا جائے کہ بھئی وقت کے علماء نے کیا بات کہی اس کو دیکھو، لوگ سمجھتے ہیں یہ گمراہی کی دعوت ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تقلید کی دعوت ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے علماء سے دامن چھاڑ لیا. اب سنتے کس کی ہیں؟ انجینئر کی، ڈاکٹر کی، وکیل کی، یا پھر کسی سائنٹسٹ کی، یا کسی تاجر کی، یا کوئی ایسا آدمی جو عربی نہیں جانتا. سبحان اللہ بھائیو، کبھی تعجب ہوتا ہے دین کی بنیادی کتابیں عربی زبان میں، قرآن حدیث عربی زبان میں، اور دنیا کا کوئی ترجمہ نہ قرآن کا پورا معنی دے سکتا ہے نہ حدیث کا پورا معنی دے سکتا ہے. یہ ترجمہ پڑھنے والے ڈاکٹر انجینئر کہتے ہیں علماء سب گمراہ کر رہے ہیں، ہم ہدایت پہ تمہیں لے جائیں گے. اور کمال ان کا نہیں، کمال ان بھولے بھالے آپ جیسے مسلمانوں کا ہے جو علماء سے زیادہ ان کی سنتے ان کے پیچھے چلتے ہیں. سبحان اللہ بھائیو، آپ کو یہ دین کا مسئلہ کیسے اتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے دین کو اتنا معمولی سمجھ لیا؟ اللہ کے بندو، ہمارا دین افراط و تفریط سے پاک ہے. افراط یہ ہے علماء کا مقام اتنے اوپر لے جاؤ، عالم نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد ہم قال اللہ قال رسول بھی نہیں دیکھیں گے. یہ تقلید ہے، یہ گمراہی ہے. یہ علماء کو خدا بنا لینے والا درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. کیا ہوا؟ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے، ان کو معلوم نہیں تورات میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے، وہ ان کو معلوم نہیں. لیکن ان کے عالم اگر کہہ دیتے بس ختم، بس ختم ہوتی نہیں، اس سے آگے ہم نہیں دیکھتے. اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا بنا لینا کہا. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا درجہ کیا؟ عالم جب قال اللہ قال الرسول کے حوالے سے بات کرے اور کوئی غیر عالم آ کر اپنی طرف سے قال اللہ قال الرسول کی بات کرے، یاد رکھنا عالم کے اندر غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قال اللہ قال الرسول کی بات اگر 1400 سال کے علماء کی سمجھ کی روشنی میں بیان کر رہا ہے وہ ہدایت ہے. اور ایک عام آدمی قال اللہ قال الرسول کا حوالہ دے رہا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. وہ خود سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوگا، تمہیں بھی غلط راستے کی طرف لے جائے گا. یہ فرق تمہیں سمجھنا پڑے گا اللہ کے بندو. اگر یہ فرق آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر اللہ معاف فرمائے، ہم نے اور آپ نے اپنے دین کو خطرے سے دوچار کر لیا. اور یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ. سبحان اللہ، پرانے زمانے کے لوگوں نے بڑے پتے کی بات کہی، کہا آدھا علم ادھورا علم جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ علم دے اس کے اندر تواضع عاجزی ہوتی ہے، وہ عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جن کو علم نہیں، علم کی بوباس لگ جاتی ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگتے. یہ فتنہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں. آپ جس دور میں جی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے تماشے ہیں، سبحان اللہ. کبھی کبھار میں اس مسئلے پہ ایسا بہت ہی کرتا ہوں کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. شاید ہم اللہ کے نبی کے زمانے کی، اللہ کے نبی نے جو قیامت کی پیشن گوئی تھی اس زمانے میں ہیں یا اس زمانے کے قریب ہیں؟ کیا پیشن گوئی کی تھی معلوم ہے؟ سنن دارمی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یتکلم الرویبضہ. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب رویبضہ بولے گا. رویبضہ بولے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ رویبضہ بولے گا کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی شرح میں خود آپ دیکھیں، دارمی ہی کے اندر اس کی تفسیر بھی آئی ہے. کہا رجل تافہ، وہ آدمی جس کا کوئی علمی وزن نہیں، علمی اعتبار نہیں، اس کا کوئی جو ہے مطلب ویٹیج نہیں ہے، اس میدان کا نہیں. یتکلم فی امور العامہ. میں اگر جا کر انجینئرنگ میں مشورہ دوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ میں اگر جا کر میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹر کو، سرجن کو بولو یہ یہاں سے کاٹ کے وہاں سے جوڑ لو، میری بات کی حیثیت کیا ہے؟ میں اس میدان کا نہیں. ایسے ہی ہوگا یتکلم فی امر العامہ. وہ مسائل جو پوری امت کے مسائل ہوں گے اس میں یہ گئے گزرے ایرے غیرے نتھو خیرے جن کا اپنا کوئی علمی وزن نہیں، علمی کوئی اعتبار نہیں، یہ اٹھیں گے اور اٹھ کر بڑے بڑے مسائل کو اپنے ذمے لے لیں گے. اور سبحان اللہ، تماشا اس وقت ہوتا ہے جب یہ سارے تماشے دکھا کرتے ہیں قیامت کے دن ہم سیدھے اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھیں گے. اور اللہ کے بندے پہلے یہ طے تو کر کے جس راستے پہ چل رہا ہے واقعی وہی اللہ کے نبی کی مراد ہے، یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اگر یہی گارنٹی ہوتی، ہر بدعتی یہی کہتا ہے فلاں حدیث میرے ساتھ ہے، فلاں آیت کی قرآن میرے ساتھ.
اس طرح تو سارے اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھ جائیں گے اور پھر اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کہاں جائے گی؟ یہ جو مصیبت ہے وہ یہ کہ آدھا علم، ادھوری سمجھ، اور اس کے ساتھ جو ہے جرت، احمقانہ جرت، اپنے علاوہ سب کی نفی کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ دین بہرحال ہم نے سمجھا ہے، اور باقی علماء یا تو ڈرتے ہیں یا چھپاتے ہیں یا حق نہیں بولتے ہیں یا مصلحت دیکھتے ہیں یا مفاد دیکھتے ہیں یا بک جاتے ہیں یا فنا ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں۔ قسم اللہ کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ علماء کے بارے میں قرآن و سنت میں 2 حقیقتیں بہت اہم ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح اس امت کے علماء میں بھی بگاڑ آئے گا، دین بیچیں گے، پیسے کے بدلے میں دین کا سمجھوتا کریں گے، یہ بات یقیناً اس امت کے اندر بھی ہوگی، لیکن وہی قرآن و سنت میں یہ بات بھی صاف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ سارے علماء ختم ہو کے یہ ڈاکٹر انجینئر یہ جو ہے دین کے علم بردار ہو جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء ہی کے دوسرے طبقے کو ان کی اصلاح اور امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے گا۔ جو مسئلہ علماء امت سے ہٹ کر کوئی آدمی ایجاد کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی سمجھ کے نام پر لوگوں کے اندر واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اسمارٹ فون تو ویسے ہی سب کے پاس ہے، گھر کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے یا گھر میں بیٹھ کر وائس میسج ریکارڈ کر دیا، شروع ہو گئے، ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کے مسئلے میں بولنا کیا ہوتا ہے کبھی سمجھو۔ دین کے مسئلے میں بولنا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، سنو 2 مثالیں، بات لمبی ہو رہی لیکن یہ 2 مثالیں دے کر بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ دین کے معاملے میں بولنا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی کی حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مکے کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والے صحابی، یعنی لگ بھگ اللہ کے نبی کے ساتھ پوری 30 سالہ نبوت والی زندگی نبی کے ساتھ گزارے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کی حدیث سناتے، الفاظ اللہ کے نبی کے سناتے، اور سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے بعد کہتے تھے مثلہ او نحوہ، ایسے ہی اللہ کے نبی نے کہا تھا یا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق آ گیا ہو الفاظ میں۔ ڈرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، صحابہ تابعین کا یہ طرز عمل دیکھ کر پوچھ لیا کہ یہ جو حدیث سنانے کے بعد یہ مثلہ نحوہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہا ڈر لگتا ہے کہ اگر الفاظ میں ذرا آگے پیچھے ہو گئے، تھوڑا بھی اگر فرق آ گیا تو کہیں ہم پر وہ حدیث فٹ نہ آ جائے کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ گرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی کی حدیث، نبی کی مجلس میں 20-20 سال بیٹھ کر سننے والا صحابی حدیث رسول سناتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرے الفاظ سے، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ میں ہلکا سا فرق آ گیا، کہیں میرا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے۔ یہ ڈر صحابہ کے اندر ہے، اور آج ترجمے پڑھ کر لوگ دین کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے ہمت ہے اتنی، یہ دینداری اللہ کے بندو، یہ دینداری سے دینداری کہتے ہیں۔ سنو دوسری بات، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر ذکر کیا ہے کہ صحابہ اگر 6-7 اگر بیٹھے ہوتے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوتی، کوئی آدمی آ کر سوال پوچھتا، کوئی آدمی سوال پوچھتا، پہلے صحابی سے پوچھتا، وہ صحابی سب نبی کے ساتھی، سب کو مسئلہ معلوم ہے، صحابی کیا کرتے؟ یہ دوسرے کو بتاتے، تم جواب دے دو۔ وہ کہتے نہیں آپ جواب دے دیجیے، وہ کہتے نہیں آپ جواب دیجیے، وہ کہتے آپ جواب دیجیے۔ ابن قیم نے لکھا یہاں تک کہ سب معذرت کرتے کرتے بات وہیں آتی جہاں سے شروع ہوئی، سب معذرت، سب بولنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ صحابہ کے اندر ثواب کمانے کا جذبہ نہیں، دعوت و تبلیغ کی فکر نہیں، امت کی اصلاح کا جذبہ نہیں۔ آج جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر دعوت کا جذبہ ہے، ہم حق کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، ہم جو سچائی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، صحابہ سے زیادہ ہے تمہارے اندر۔ تم نے دین جسے سمجھا ہے، سمجھا ہوتا تو نہ دین ہوتا، سمجھا کہا ہے شروع سے ادھر ادھر کی کچھ چیزیں جوڑ توڑ کر کچھ مسئلے سنا دینا، اسے دین سمجھا ہے تم نے؟ کسی میدان میں ایسا نہیں ہوتا اللہ کے بندو۔ ایکسپرٹ نہ ہو سائنس میں مشورہ نہیں دے سکتا، ایکسپرٹ نہ ہو سرجری نہیں کر سکتا، ایکسپرٹ نہ ہو بلڈنگ بنانے میں مشورہ نہیں دے سکتا، اور یہاں جو آدمی ایکسپرٹ نہیں وہی دین میں سب سے زیادہ بولتا ہے۔ یہ مصیبت ہے اللہ کے بندو۔ سنو کیا ہوا، حضرت کہتے ہیں صحابہ پورے کے پورے ایک دوسرے سے ٹالتے، یہاں تک کہ آخری آدمی پہ ذمہ داری، مقصد کیا تھا؟ وہ ڈرتے تھے، کہتے تھے بھائی میرے علاوہ کوئی اور جواب دے لے، میں کیوں زبان کھول کے ذمہ داری اپنے سر پہ لوں؟ بھائیو، دین کے معاملے میں زبان کھولنا یہ آج جتنا سستا، جتنا ہلکا، جتنا بے وزن اور جتنا غیر ذمہ دارانہ فعل لوگوں نے بنا لیا ہے نا، یہ ہے امت کے لیے خطرہ۔ بھائیو، بہت واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یتیم نہیں، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے امت کو یتیم نہیں بنایا ہے۔ امت یتیم ہوگی جب امت سے علماء اٹھا لیے جائیں گے،
اور اس وقت امت کے حق میں کوئی خیر خواہ بن کے کھڑا نہیں ہوگا، جو بھی کھڑا ہوگا امت کی بربادی کا ذریعہ بن کے کھڑا ہوگا۔ بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اپنے دین کے معاملے میں ایمان ہو، عقیدہ ہو، نماز ہو، طہارت ہو، آپ کا اپنا روزہ ہو، رمضان ہو، جو مسئلے آپ کے ہوں، آپ اللہ کے فضل و کرم کے بعد صحیح علم سے اپنا رشتہ جوڑیے، صحیح علم علماء سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ جس دین کو سمجھانے کے لیے آپ کو دائیں بائیں جانا پڑے، چھپنا پڑے، یہ ڈھونڈ کے لانا پڑے، وہ ڈھونڈ کے لانا پڑے۔ اور میں یہ بات بھی بتا دوں، باتیں سچ، میں نے کہا نا بہت باتیں ہیں کہنے کی، لیکن وقت ہوتا نہیں، موقع ملتا نہیں۔ اور آپ لوگ اگر عام درس رکھیں، جمعہ کی طرح آپ عام دنوں میں آیا کریں نا، تو خطبہ 20 منٹ کا ہو جائے اور یہ مسائل ہم جو ہے عام درس میں حل کر لیں۔ اتنے لوگ تو کبھی ہمیں ملتے نہیں، اور یہ آپ سب کے سمجھنے کا مسئلہ، اس لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یہ بات سمجھو، یہ بات سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے نا، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا بنایا ہے کہ یہ علم اور عمل کے ساتھ چلتا ہے۔ علم سے ہٹ کر یہ دین نہیں چلتا ہے۔ آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو وقت لگانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ اس میں محنت نہیں کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ میرا جذبہ، میری نیت، میں ہی حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، میں قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، کئی بار آپ خیر کا ارادہ کر کے خیر تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو دین کے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، دین کو سمجھنے کے سلسلے میں جو اونچ نیچ ہم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ جو دین کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے اور صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے ہر مسئلے کو قال اللہ قال الرسول کی بنیاد پر سلف صالحین، امت کے وہ علماء جو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرنے والے علماء، ان کے ساتھ جڑ کر اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقلید جیسی غلطی سے بھی بچائے، اندھے بن کر کسی کے پیچھے چلنے سے بھی بچائے، اور دوسری طرف علماء سے بے نیاز ہو کر فتنے پیدا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ افراط و تفریط سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔